بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ اسرائیلی وزیر اعظم بھارت کا پہلا سرکاری دورہ کریں گے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان 30 سالہ سفارتی تعلقات مکمل ہونے کے موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ اپریل میں بھارت کا دورہ کریں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اکتوبر میں اقوام متحدہ ماحولیاتی کانفرنس کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم سے پہلی ملاقات میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں بھارت کے سرکاری دورے کی دعوت دی تھی۔ وزیر اعظم نفتالی بنیٹ کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرنا، گہرے دو طرفہ تعلقات کو استوار کرنا اور معاشی، تجارتی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کرنا ہے۔ سعودی عرب نے غیر ویکسین شدہ افراد کو عمرہ ادا کرنے اور مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا وبا کی صورتحال مستحکم ہے، جس کے باعث اب غیر ویکسین یافتہ افراد کو بھی عمرہ ادا کرنے اور مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزارت کے مطابق صرف ان غیر ویکسین یافتہ افراد کو عمرہ اور زیارت کی اجازت ہوگی جو اس سے پہلے کرونا وائرس کا شکار نہیں ہوئے۔ تحریک عدم اعتماد پر جوڑ توڑ کا فائنل راؤنڈ شروع۔ متحدہ اپوزیشن کی قیادت کاف لیگ، ایم کیو ایم اور باب پارٹی کے ساتھ روابط تیز کر دیے گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسپیکر اسد قیصر کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو طلب کیے جانے کے بعد تحریک عدم اعتماد پر جوڑ توڑ کا فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا اور متحدہ اپوزیشن کی قیادت کی جانب سے حکومتی اتحادی جماعتوں کاف لیگ، ایم کیو ایم اور بی اے پی کے ساتھ رابطے تیز کر دیے گئے اور اتحادیوں کے مطالبات تسلیم کرنے میں حتمی پیش رفت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا شامی صدر کی میزبانی کرنا مایوس اور پریشان کن ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچے اور ملک کے حکمرانوں سے ملاقات کی، تاہم امریکہ نے اپنے اتحادی ملک امارات پر ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 10 سالہ خانہ جنگی کے بعد شام کے صدر بشار الاسد پہلی بار متحدہ عرب امارات کے دورے پر پہنچ گئے، تاہم امریکہ کو اس دورے سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ شام کے صدر نے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران محمد راشد المختوم اور ولی عہد ابوظہبی شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی۔ ریکارڈنگ کیس میں بڑی خوشخبری، پاکستان پر عائد 11 ارب ڈالر جرمانہ ختم۔ وزیر اعظم عمران خان نے ریکارڈنگ منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی سے تنازع ختم ہونے اور پاکستان پر 11 ارب ڈالر کا جرمانہ ختم ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ 10 سال کی قانونی لڑائیوں اور گفت و شنید کے بعد بالآخر ریکارڈنگ کان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کمپنی کے ساتھ کامیاب معاہدے پر بلوچستان کی قوم اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان میں گیم شوز پر پابندی لگائے جائے، وزیر مذہبی امور کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے وزیر اعظم عمران خان سے رمضان المبارک کے دوران گیم شوز پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نور الحق قادری نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے رمضان نشریات سے متعلق درخواست کی ہے۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے خط میں وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے رمضان ٹرانسمیشن سے متعلق عوامی حلقوں کی شکایات پر رمضان نشریات کے 6 رہنما اصول وزیر اعظم عمران خان کو ارسال کیے ہیں۔ وزیر مذہبی امور کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ دوران رمضان معاشرے میں مذہبی و مسلکی ہم آہنگی کا فروغ رمضان نشریات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ سے یوکرینی نمائندہ خصوصی کی اہم ملاقات۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے یوکرینی صدر کے نمائندہ خصوصی سے اہم ملاقات کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاض میں ہونے والی اس ملاقات میں یوکرین کے بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل بن فرحان اور نمائندہ خصوصی کی بات چیت میں یوکرینی کشیدگی کو کم کرنے، شہریوں کے تحفظ اور مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل تلاش کرنے پر زور دیا گیا۔ دوران گفتگو بحران کے سیاسی طریقے سے حل کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کے لیے سعودی عرب کی حمایت پر زور دیا گیا۔
سری لنکا میں مالیاتی بحران جاری، پرنٹنگ پیپرز کے ختم ہونے کے باعث اسکولوں کے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا میں اسکولوں کے امتحانات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ سری لنکا میں اسکول طلبہ کے لیے امتحان پیر سے شیڈیول تھے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا کے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہوئی ہے۔ مالیاتی بحران کے باعث خوراک، ایندھن اور ادویات کے شعبے بھی قلت کا شکار ہیں۔ دوسری جانب سری لنکن حکام کا کہنا ہے کہ زر مبادلہ کی کمی کے باعث ٹیکسٹ پیپرز کے لیے ضروری کاغذ سیاہی درآمد نہیں کی جا سکی۔ روسی حملے کے خلاف جاپان کا بھارت پر سخت موقف اپنانے کے لیے زور۔ جاپان کے وزیر اعظم نے بھارتی ہم منصب نریندر مودی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کے حملے پر سخت موقف اختیار کریں۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاپانی وزیر اعظم نے بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ نئی دہلی میں مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ انہوں نے نریندر مودی کے ساتھ روسی حملے کے حوالے سے تفصیل سے بات چیت کی، جس نے عالمی استحکام کی بنیادوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس سے سختی سے نپٹنا چاہیے۔ تاہم نریندر مودی نے اس موقع پر یوکرین کا ذکر کیے بغیر کہا ہے کہ تشدد کو فوری طور پر روکنا چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کو حل کرنا چاہیے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غیر ملکی طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ ذرائع کے مطابق ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بروقت نشاندہی کی اور کپتان کو رہنمائی فراہم کی۔ غیر ملکی ایئر لائن زیر تعمیر رن وے پر اترنے کے لیے اپروچ پر تھا۔ رن وے مرمتی کام کی وجہ سے بند تھا، جبکہ اپروچ اور ٹاور پر تعینات ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کپتان کو لینڈنگ کرنے سے فوری طور پر روکا، لیکن طیارہ زمین سے 200 فٹ سے بھی کم بلندی پر تھا۔ کرونا وائرس کے جائے پیدائش چین میں 1 سال بعد 2 افراد کرونا سے ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین میں کرونا وائرس کے شکار 2 مریض دوران علاج جان کی بازی ہار گئے۔ چین میں 1 سال سے زائد عرصے بعد کرونا سے پہلی بار ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ہلاک ہونے والے دونوں افراد کی عمریں 60 سال کے لگ بھگ ہیں۔ چین میں اس وقت کرونا سے 30,000 سے زائد افراد متاثر ہیں، تاہم سب میں معمولی علامات ہیں۔ بجلی کی قیمت میں 4.99 روپے فی یونٹ اضافے کا امکان۔ سی پی پی نے نیپرا میں فروری کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت 4.99 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بجلی صارفین کے لیے ایک اور بری خبر ہے، کیونکہ بجلی کی قیمت 4.99 روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سی پی پی اے نے نیپرا میں فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست دائر کر دی۔ سعودی عرب میں آئل ریفائنری، گیس تنصیبات اور بجلی گھر پر میزائل حملہ۔ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے 3 بڑے شہروں جازان، خمیس مشیط اور الجنوب میں میزائل حملے کیے، جسے اتحادی فوج نے ناکام بنا دیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے شہر الجازان کی آئل فیکٹری، خمیس مشیط میں گیس اسٹیشن اور الجنوب میں بجلی گھر پر میزائل حملے کیے۔ میزائل حملوں کے شکار مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی اتحادی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ حوثی باغیوں کے تینوں مقامات پر داغے گئے میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، جس کے باعث بھاری نقصان نہیں ہوا۔ طالبان نے 3 صحافیوں کو رہا کر دیا۔ طالبان حکومت نے طلوع ٹی وی سے تعلق رکھنے والے 3 صحافیوں کو رہا کر دیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق میڈیا کریک ڈاؤن کے دوران طالبان حکومت نے مقامی ٹیلی ویژن طلوع نیوز پر چھاپا مارا اور 3 صحافیوں کو گرفتار کر کے لے گئے تھے، تاہم اب صحافیوں کو رہا کر دیا گیا۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ 2 صحافیوں کو گرفتاری کے چند گھنٹوں بعد ہی رہا کر دیا گیا تھا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ان صحافیوں کو طالبان کی جانب سے غیر ملکی ڈراموں کو نشر نہ کرنے کے حکم کی خبر کو بریک کرنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مصر کے وزیر خارجہ OIC اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کا وزراء خارجہ کے 48ویں اجلاس میں شرکت کے لیے مصر کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم OIC کا وزراء خارجہ کا 48واں اجلاس اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں شرکت کے لیے معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ OIC کے اجلاس میں شرکت کے لیے مصر کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے نمائندہ خصوصی طاہر محمود اشرفی نے
ایئرپورٹ پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔